اوپر جو انیشیٹو قانون جو پاس ہوا ہے اس کی شکل میں یا منسٹری کے اندر اس کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے جو کام ہو رہے ہیں اس پہ آپ کو بریف کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کروں گی کہ آپ لوگ آج آئے. ڈسکلیکسیا کے بارے میں عموماً طور پہ لوگ نہیں جانتے. عموماً طور پہ یہ ایک ٹرم کو سن کے لوگ گھبرا سے جاتے ہیں کہ یہ کوئی ڈسیبلٹی تو نہیں ہے. جس کی وجہ سے ہم نے یہ بل پاس کیا کہ یہ ایک اتنی اہم چیز ہے لیکن اس کو فورگو کیا جا رہا ہے. ڈسکلیکسیا جو ہے ڈسیبلٹی نہیں ہے، ڈیفیکلٹی ہے. ڈیفیکلٹی ان لوگوں کے لیے ہے، ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی نیڈس کو کوئی ایڈریس نہیں کرتا. جب ایک 2 سال کا بچہ اسکول میں انرول ہوتا ہے تو اس کو وہی اسٹیریو ٹائپ کی اسیسمنٹ کے اوپر جو ہے ایویلیویٹ کر کے کلاسز میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں. ہمارے ملک میں جس طرح کا ہر کوئی ایک چاہتا ہے کہ ایک سٹینڈرڈ فکس کر دیے کہ ہمارے بچے جو ہیں کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی انجینئر بنے، لیکن جو یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کی قابلیت کیا ہے، اس کے اپنی کیا اسپیشلائزیشن ہے. یہ بائی برتھ ہوتا ہے ڈسکلیکسیا. یہ ایک بائی برتھ انہیریڈٹ ہوتا ہے، پیرنٹس میں سے کسی نہ کسی کو ہوتا ہے ڈسکلیکسیا، جس سے بچے میں آتا ہے. اب یہ کیا ہے؟ آپ جس طرح اگر بچے کو ریڈنگ ڈیفیکلٹی ہے، وہ کچھ لفظوں کی پہچان نہیں کر سکتا. جس طرح آپ دیکھیں جو کچھ الفاظ ہیں انگلش کے بی اینڈ ڈی کافی سملر ہوتے ہیں. اسی طرح میتھمیٹکس میں 6 and 9 ویری فیملیئر، تو ان کو وہ تھوڑی سی ریکگنیشن پرابلم ہوتی ہے. تو ڈسلیکسیا میں آپ کی ریڈنگ اور رائٹنگ میں اسپیلنگ ایررز ہوتے ہیں. لیکن ابھی تو سننے میں لگ رہا ہے کہ بہت چھوٹی بات ہے، لیکن آگے چل کے بچوں کو اس کے لیے بہت زیادہ ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑتی ہیں. پیئر پریشر شروع ہو جاتے ہیں. استاد جو ہیں بچے کو لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ بچہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو شوق نہیں ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ اس بچے کو کمزوری کیا ہے. اس بل کے پاس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے صرف اسکول نہیں بنانے، ہم نے صرف نعرے نہیں لگانے، ہم نے اپنے بچوں کو جو ہمارے اسکولوں میں بچے ہیں ان کو وہ تعلیم دیں، وہ کمفرٹ زون دیں، ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو ہم ایڈریس کریں. آپ نے دیکھا کہ آؤٹ آف اسکول بچوں پہ پرائم منسٹر صاحب خاص طور پہ انہوں نے اسٹرکٹ آرڈرز دیے کہ جو کووڈ کے دنوں میں اور ویسے بھی آؤٹ آف اسکول جو بچے ہیں ان کو ہم نے دوبارہ انرول کرنا ہے. لیکن وہ کیوں نہیں انرول ہوتے؟ پلیز ذرا تھوڑی سی خاموشی جی. انرولمنٹ کیوں نہیں ہوتے؟ کیونکہ اگر غریب ماں باپ کے بچے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بچے کو جو ہے لرننگ پڑھ نہیں رہا شوق سے، ویسے ڈرامے دیکھ لیتا ہے، اس کو یاد ہو، جگلز یاد ہو جاتے ہیں، سانگز یاد ہو جاتے ہیں، یہ یاد نہیں ہوتا. اصل میں انسان کے جو برین ہے اٹ ہیز ہیمسفیئرس. ایک لرننگ ہیمسفیئر ہوتا ہے اور ایک ہیمسفیئر جو انٹرٹینمنٹ وغیرہ چیزوں کو جلدی کیپچر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے. آئنسٹائن واز ڈسکلیکسک. اگر آپ میڈیا میں آپ جائیں، ٹام کروز جیسی ہستیاں جو دنیا میں آج تک پرومیننٹ ہیں، ہی از ڈسکلیکسک. باقی چیزیں چھوڑیں، 7 امریکی صدر، دیکھیں امریکی صدر مطلب دا موسٹ پاورفل پوسٹ دنیا کی، 7 امریکی صدر ڈسکلیکسک رہے ہیں جس میں کینیڈی بھی تھا. تو اس میں آپ کو کیا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ڈسکلیکسیا از اے ڈیفیکلٹی. ایک ڈیفیکلٹی ہے لیکن ڈسیبلٹی نہیں ہے. لیکن ہم اس کو ایڈریس نہیں کر رہے اپنے اسکولوں میں. تو اس بل کو لے کے آنے کی وجہ سے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں لے کے آئیں. ہم چاہتے ہیں کہ اس کو اونرشپ ملے، جو بھی گورنمنٹ آئے یا رہے یا نہ رہے، لیکن بچوں کے یہ پرابلمس کو ایڈریس کیا جائے. اور یہ اگر ہم شروع میں ایڈریس کر لیں تو آگے آنے والے وقتوں میں بچوں کے پرابلمس کافی حد تک ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک اور چیز بتاؤں، ڈسکلیکسک بچے اب بریلینس. اگر آپ ایک پرابلم میں ایک عام بچے کو ڈالیں اور ایک ڈسکلیکسک بچے کو ڈالیں تو وہ پرابلم کو جلدی سالو کرے گا ڈسکلیکسک بچہ، بیکاز اس سچویشن میں وہ دونوں ہیمسفیئرز چل رہے ہوں گے دماغ کے. تو دے آر بریلینٹس. اب بات یہ کہ ہمارے ہاں دیہاتوں میں کیا ہوتا ہے کہ جب بچے کا ٹرسٹ نہیں ہو رہا، ٹیچر کے پاس بہت بڑی اسٹرینتھ ہے تو وہ بچے کو مار پیٹ کرتا ہے، بچہ نہیں پڑھنا چاہتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے زیادہ ڈراپ آؤٹس ہوتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ نوکریوں پہ لگ جاتے ہیں. ماں باپ کہتے ہیں پڑھتا تو ہے نہیں، چلو نوکری کر لیں.
پھر آپ دیکھتے ہیں پریزنس میں جوونائلز جو ہیں وہ کتنے چلے گئے ہیں. وائی؟ بیکاز نو بڈی کیٹرس ٹو دے نیڈ. ان کی ریکوائرمنٹ کو کسی نے بچپن میں ایڈریس نہیں کیا. بڑے ہو کے وہ پھر ان کے مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے. اگر آپ سوسائٹی سے ڈسکلیکسک بچوں کو ایڈریس نہیں کریں گے تو وہ بڑے ہو کے ڈسٹرب انڈیویجولز بنیں گے. ان کی پوری لائف پیٹرن ڈسٹرب ہو جائے گا. تو پھر آپ کس کو بلیم کریں گے؟ ان استاد، ان کے ٹیچرز کو، ان کے پیرنٹس کو، یا اسکول کے سسٹم کو، یا کس کو بلیم کریں گے؟ اس چیز کو پوری دنیا ایڈریس کر رہی، آج سے نہیں کر رہی. سالوں سے اس پہ کام ہو چکا ہے اور اس کو نارمل اسکولوں میں ایڈریس کیا جا رہا ہے. لیکن افسوس جہاں ہم اپنی کنسنٹریشن باقی چیزوں پہ لگاتے ہیں ہم اصل مسئلے پہ نہیں آتے. اب جو ہم نے یہ بل پاس کیا ہے اس کے بعد ہم نے اس پہ پوری ورکنگ کی ہے. ہم نے 3 پائلٹ پروجیکٹس منسٹری میں اس سے پہلے ہی بل کے پاس ہونے سے پہلے ہی شروع کرا دیے تھے، جس میں ایک پرائیویٹ اسکول ہے، ایک کمیونٹی اسکول ہے اور ایک کالج ہے، اور اس پہ کام ہو رہا ہے. اب اس میں ہم لوگوں نے ٹیچر ٹریننگز دینی ہے. ہم نے وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے کہ کیونکہ اس کے لیے ہمیں کوئی تھراپسٹ ہر وقت نہیں چاہیے. لیکن اس بل میں ہم نے یہ ضرور ایک شک ڈالی ہے کہ ایوری اسکول ول ہیو اے ریمیڈیل تھراپسٹ، تاکہ جب بچہ انرول ہو تو ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں اور پھر اس کو اسی طرح آگے لے کے چلیں. پڑھائی وہی ہوگی، وہی کلاس میں وہی بچہ وہ بھی وہی پڑھے گا، لیکن اس پہ پریشر کم ہوگا. اس کو ٹیچنگ میتھڈ میں کیا ہوگا کہ جیسے عام بچے کو ایک دفعہ سنائیں گے جس ایسے بچے کو ریپیٹ میں سکھائیں گے، باقی سیکھے گا وہ وہی جو اس کی باقی کلاس سیکھ رہی ہے. تو ہم لوگوں نے ریمیڈیل تھراپسٹ کا ہم نے کیا ہے اس بل میں کہ ہر اسکول ایک ریمیڈیل تھراپسٹ رکھے گا. پھر ہم نے کٹس اور ٹولز دیے ہیں کہ جب اسیس کریں گے، جب بچے اسکولوں میں آئیں گے 2 سال کے بچوں سے ہم اسیسمنٹ ہوگی تاکہ آگے چل کے ہم ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہیں اور ان کی ریکوائرمنٹس پوری کرتے رہیں. ٹیچر ٹریننگز پہ ہم کام کر رہے ہیں کیونکہ اکتوبر ڈسکلیکسک منتھ ہے. اس پہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم سیمینارز کریں، لوگوں کو آگاہ کریں، اور اسی لیے آج آپ لوگوں کو بھی تکلیف دی ہے کہ آپ کے تھرو، آپ کے چینلز کے تھرو ہم لوگوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ دیکھیں آپ کے اللہ تعالیٰ نے جس طرح 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں بنائی، ہر شخص کو اپنی قابلیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس کی قابلیت کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. اس کی ریکوائرمنٹ ہم پوری کریں گے تو ہر بچہ ایکسیل بھی کرے گا، خوشی سے اسکولوں میں جائے گا. ہم اپنے بچوں کو نہ جج کریں. آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ کافی سوشل میڈیا میں بھی خبریں آتی ہیں کہ بچے کو مار پیٹ سے ماں باپ سے، وہ بچہ کراچی میں اس کے باپ نے اس کو کوئی لیسن دیا، اس نے نہیں پرفارم کر سکا تو اس کو مارا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی. پرانے زمانے میں جب بل نہیں آیا تھا تو ٹیچرز بھی مارتے تھے، اب تو یہ کمپلیٹلی ناٹ الاؤڈ ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی سوسائٹی کو وہ فلیکسیبلٹی دینی ہے، وہ ایکسیپٹیبلٹی دینی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کو ایکسیل کرائیں اور ان کو جو ہے ایک اچھی انوائرمنٹ دیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ڈسلیکسیا پہ کام شروع کر دیا ہے. پرائم منسٹر صاحب کا ویژن کو آگے لے کے چل رہے ہیں. آنریبل منسٹر رانا تنویر صاحب نے انہوں نے فوری طور پہ ہمیں انسٹرکشنز دی، اینڈ ہی واز اے ویری بگ سپورٹنگ ہینڈ کہ ہم لوگ جو ہے انکلوسیو ایجوکیشن پہ کام کریں. اور آج میں اپنی ٹیم جو ہے ہماری ایجوکیشن منسٹری کی، ہماری سیکٹری صاحبان اور جتنی بھی ٹیم ہے، ان سب کا میں شکریہ ادا کروں گی، کیونکہ یہ ایک بندے کا ایفرٹ نہیں ہے، اٹس اے کلیکٹیو ایفرٹ. ان سب کی وجہ سے یہ بل بھی پاس ہوا ہے. ہم نے اس پہ جو ہے دن رات محنت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارے جو بچے اسکولوں میں نہیں جا رہے، جو اسکولوں سے ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں، جو اپنے آپ کو جو ہے ڈپریشن کا شکار ہیں، وہ سب بچے اسکول بھی جائیں گے اور ایک پراسپرس پاکستان نکلے گا. ایک پرومسنگ بچے، ہماری جو جنریشن ہے وہ ایک خوشی سے اسکولوں میں جائے گی، نہ کہ ایک ڈپریشن کا شکار ہوگی. تو اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز. جی، میرا نام عثمان خان ہے، سما ٹی وی سے. سوال میرا یہ ہے کہ آپ خود بھی اس مسئلے کا شکار رہی ہیں، آپ کی کیا فیلنگ ہوتی تھی؟ اور سب سے بڑی ذمہ داری پیرنٹس کی بنتی ہے. پیرنٹس کے لیے یا ٹیچرس کے لیے کوئی سزا اور جزا بھی اس میں رکھی ہے کہ اگر آپ زبردستی کریں اپنے بچے کے ساتھ اور اس کو نالائق ثابت کرنے میں کھل گئے ہیں، ان کے لیے کیا سزا ہونی چاہیے؟ اس طرح کبھی کیا؟ دیکھیے جی، اچھا ڈسلیکسیا میں بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایکسٹریمز ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہوتی. کسی کو ریڈنگ ایشو ہوتا ہے، کسی کے اسپیلنگ ایررز ہوتے ہیں. اب مجھے یہ جو ایز اے چائلڈ مجھے تھوڑا سا ریڈنگ ایشو تھا، لیکن مجھے کیا انوائرمنٹ دی گئی، جو میں بات کر رہی ہوں، انکریجمنٹ اور انوائرمنٹ.
جب وہ انوائرمنٹ مجھے ملی تو جہاں میری کلاس میں 10 بچیاں تھیں، میں ان کے آگے شاید ریڈنگ نہ کر سکتی، میں 10,000 کے مجمع کو آج تقریر کر سکتی ہوں. تو یہ کیا ہوا، مجھے وہ کانفیڈنس دیا گیا، مجھے وہ انوائرمنٹ ملی تو میں نے پرفارم کیا. یہی میں چاہتی ہوں کہ ہر اس بچے کے اندر جس کے خواہشات ہیں، وہ کچھ اچیو کرنا چاہتا ہے، اس کو ہم ایک روڈ میپ تو دیں، اس کو ہم ایک موقع تو دیں کہ وہ اپنے خواب پورے کرے، نہ کہ اس کو ہم ایک لیبل لگا دیں کہ یہ نالائق ہے. اور جہاں آپ نے کہا جزا سزا، یہ بل جو ہے یہ اس ہر بچے کے لیے ہے جس کو ڈسلیکسی ہے. اور آپ کو میں بتاتی چلوں 20% ہر کلاس میں بچہ ڈسلیکسک ہوتا ہے اور کسی کو معلوم نہیں ہوتا. یہ یو این کی رپورٹ ہے، میری نہیں. اور دنیا میں 12% پاپولیشن ڈسلیکسک ہے. تو آپ اس چیز کی امپورٹنس کو سمجھیں اور اس کو لیبلائز نہ کریں، کوئی کمزوری نہیں ہے. صرف دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے جنہوں نے بچپن میں ان کو بھی کسی نہ سبجیکٹ سے، مضمون سے کوئی مسئلہ ہوگا یا کسی اور چیز کا کوئی فیئر فیکٹر ہوگا. ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم ہیں کہ نہیں ہیں. تو ابھی جو ہم نے ٹول کٹ ڈیزائن کی ہے جو ہم اسکولوں میں دیں گے، اس سے جو ہے ٹیچرز کو بھی پتہ چلے گا اور پیرنٹس کو بھی پتہ چلے گا. اچھا میم، ایک تو یہ بتائیے گا کہ جو صوبائی گورنمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی آپ کا کام چل رہا ہے اس حوالے سے، اور دوسری بات جو اسکولی تعلیمی ادارے ہیں وہاں پہ کوئی اس کے ایکسپرٹ لیے جائیں گے یا ٹیچرس کو یہ اویئرنیس ہوگی، وہی اس کی پہچان کریں گے اس بچوں کو یہ پرابلم؟ دیکھیے جی، میں نے آپ کو بتایا کہ جب بچہ انرول ہوگا تو ہم ان کو ایک ٹول کٹ دیں گے، ایک فارمیٹ دیں گے. وہ کویسچنیر ہوگا، عام کویسچنز ہوں گے کہ کیا آپ کے بچے کو لیٹ بولنا شروع کیا یا آپ کے بچے کا اٹینشن سپین تھوڑا ہے. ان سے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. پھر اس کے بعد جو ہے جب وہ آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے تو پھر ٹیچر جب اگر باقی کلاس کے 10 بچوں کو ایک دفعہ بتائے گی تو اس بچے کو اکیلے 2 دفعہ وہی چیز سب سکھائے گی یا کریٹو طریقے سے سکھائے گی. ہر اسکول میں نے آپ کو کہا ریمیڈیل تھراپسٹ ہوں گے جو باقی جو فیکلٹی کو گائیڈ بھی کرتے رہیں گے. لیکن اس میں کوئی ایسا مشکل بات نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہم انگلش کے لیے دیکھیں، اصل میں آپ انگلش اور میتھمیٹکس یہ 2 سبجیکٹس ہیں جس کو ڈسلیکسک بچے زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. تو ہم انہی ٹیچرز کو ٹرین کریں گے. ہم نارمل ٹیچرز جو ہیں ٹیچر ٹریننگ جو ہمارا موڈیول ہے، جو پروگرام ہے، اسی میں ٹریننگ لے کے آئیں گے اور اس پہ ہم نے کام بھی شروع کر دیے. یہ بات آپ کی بہت اچھی ہے کہ پروونشل گورنمنٹس کو ہم نے آن بورڈ لینا ہے. دیکھیے ابھی ہماری پی ایم ایل این کی گورنمنٹ باقی صوبوں میں نہیں ہے، لیکن یہ ایک نیشنل کاز ہے اور ہم نے ان کو ریچ آؤٹ بھی کر دیا ہے. اب ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ چلے گا، ہم میٹنگس بھی ان کے ساتھ لیں گے کیونکہ اٹس ابو پارٹی لائنس. ہم اس کو ایک نیشنل کاز کے لیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے آگے لے کے چل رہے ہیں. اچھا میم، ایک اسکولوں میں پروگرام شروع کیا ہے یہ چھوٹے بچوں میں 2ری کلاس سے 5ویں کلاس میتھ کے حوالے سے. یہ TIP ہے، ٹارگیٹڈ انسٹرکشن پاکستان فیڈرل ایجوکیشن کی طرف سے ہے. تو اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ کوئی NGO ہے کیا ہے، اور پھر والدین کے ٹیلیفون نمبر ان تک ایکسیس جائے گی تو اس کا کیا صورت حال ہوگی؟ آئی تھنک یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کر دیا ہے. منسٹری کے جو پروگرام چل رہے ہیں ان میں یہ TIP ٹارگیٹڈ انسٹرکشن پروگرام جو ہے یہ ایک بڑا انیشیٹو ہے اور وہ ایک لحاظ سے آپ دیکھیں گے کہ ڈسلیکسیا کے ساتھ بھی اس کا ایک تعلق نکل آئے گا. بیسیکلی منسٹری نے یہ ریئلائز کیا ہے، انٹرنیشنل رپورٹس بھی ہیں ورلڈ بینک کی اور اثر کی رپورٹس بھی ہیں اور آپ سب کا بھی ایز پیرنٹس ایز فیملی ممبر یہ ایکسپیرینس ہے کہ بچے ایک ہی کلاس میں ہونے کے باوجود ان کا نالج لیول ایک جیسا نہیں ہوگا. آپ 5ویں کلاس کے بچے کلاس میں چلے جائیں، کچھ بچے تو 5ویں گریڈ کے مسائل سمجھتے ہیں لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو 3ری جماعت کا بھی ان سے سوال پوچھا جائے تو وہ شاید نہیں کر پاتے ہیں. تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ بچے تھوڑے پیچھے رہ جاتے ہیں. مے بی ون ریزن، چونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، کل کو جب ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے ہو سکتا ہے کہ اسی قسم کا کوئی لرننگ ڈس آرڈر ہو جس کی وجہ سے ان کو سیکھنے میں مشکل پیش آ رہی ہو. تو یہ جو TIP پروگرام ہے وہ اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس میں سب سے پہلے ایک ڈائگنوسٹک کی گئی ہے. سارے بچوں کو ایک سروے اور ایک ٹیسٹ سے گزارا جا رہا ہے. اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہر کلاس میں کون سے بچے جو ہیں وہ ڈفرینٹ لیول پہ ہیں اور اس کے بعد ٹیچر کو ٹرین کیا جائے گا کہ اب آپ نے بچے بے شک مختلف لیول پہ ہیں تو اس کو کہا جاتا ہے ملٹی گریڈ ٹیچنگ. تو کس طرح سے آپ نے ملٹی گریڈ ٹیچنگ کے ذریعے ان سارے بچوں کو ایک لیول پہ لے کے آنا ہے. کیونکہ دیکھیں عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بچہ پروموٹ ہو گیا، 4تھی کلاس میں چلا گیا
لیکن اگر اس نے کچھ کانسیپٹ سیکھ ہی نہیں سکا دوسری اور تیسری میں تو آگے جا کے اس کا یہ جو لرننگ گیپ ہے یہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس کو سمجھ نہیں آئے گی چیزیں اور اس سے ڈراپ آؤٹ بڑھ جاتا ہے. تو اب یہ ہوگا کہ ٹارگیٹڈ انسٹرکشن پروگرام میں جب ہمیں پتہ چل جائے گا پرٹیکولرلی سائنس اور انگلش اور ان کے جو سبجیکٹس ہیں تو ہم کچھ عرصے کے لیے جب بچے نئی کلاس میں جاتے ہیں تو اس کو عام کلاسوں کو تھوڑی دیر کے لیے سسپینڈ کر دیں گے ٹیچرز کو ٹرین کر کے. تو وہ 4 سے 6 ہفتے میں ریمیڈیل لرننگ, آپ نے یہاں پہ بھی دیکھا یہ ورڈ یوز ہوا کہ ریمیڈیل تھیراپی ہے, تو یعنی بچوں کو دوبارہ وہ چیزیں کور کروائی جائیں گی جو وہ پیچھے بھول چکے ہیں تاکہ بچے ایک لیول پہ آ جائیں اور پھر ان کا سفر آگے جو ہے وہ جاری ہو سکے. تو یہ ایک انٹرنیشنل NGO ہے جس کو CERP کہتے ہیں سرپ, اور ان کا بڑا کام ہے. ڈاکٹر طاہر اندرابی اس کو لیڈ کرتے ہیں. یہ پروگرام ہم نے ورلڈ بینک کے ایک پروگرام کے ذریعے جو منسٹری کام کر رہی ہے KP میں بھی اس کو انٹروڈیوس کیا ہے اور فیڈرل ٹیریٹریز میں ہمارے تمام سکولز جو ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے نان فارمل سکولز ہیں ان میں یہ رول آؤٹ کیا جا رہا ہے. Thank you. جی Thank you. آپ لوگ چائے کا اہتمام نہ چاہیے.